نہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ مجبور ہے. تو پھر تم کیوں کہتے ہو؟ بس ہم ویسے کہتے ہیں, ہم اور کسی کا نہیں کہتے, ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے. بھائی جب وسیلہ جائز ہے تو سب کا جائز ہے, نہیں جائز تو رسول اللہ کا بھی جائز نہیں ہے. بھائی تم کیوں کہتے؟ بس ویسے ہمیں ان سے محبت ہے ویسے پھر تم بدعت کرتے ہو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین. اللہ فرماتے اللہ کو پکارو گڑ گڑا کر, خفیہ اور عاجزی کے ساتھ, اور اعتداء. دعا میں زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا, یہ دعا میں زیادتی ہے. قرآن میں اللہ نے نبیوں رسولوں کی دعائیں ذکر کی ہیں, کسی ایک دعا میں کسی چھوٹے نبی نے رسول کا واسطہ وسیلہ پیش نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں, صبح شام کی, رات دن, اٹھنے بیٹھنے, گھر میں آنے جانے کی, کوئی آپ نے وسیلہ اس میں نہیں سکھایا. اور چھوٹے صحابہ بڑوں کا وسیلہ نہیں دیتے تھے, اور تابعی صحابہ کا وسیلہ نہیں دیتے تھے. لہذا وسیلہ واسطہ تو فعل صدقہ یا شرک ہے یا بدعت, یہ جائز نہیں. ہاں دعا میں 3 چیزیں جائز ہیں قرآن اور حدیث کی روح سے. نمبر 1, اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دینا, اس کی صفات کا. یا اللہ تجھے واسطہ غفور رحیم ہونے کا, تیرے کریم ہونے کا. یا اللہ تجھے واسطہ تیرے غفور ہونے کا, میرا یہ کام کر دے. یہ ٹھیک ہے, اس کے دلائل موجود ہے. یا کسی زندہ آدمی سے دعا کرانا, یہ بھی ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کراتے تھے. حضرت ابو ہریرہ نے دعا کرائی رضی اللہ تعالیٰ, آپ دعا کریں میری ماں کو اللہ ہدایت دے دے. آپ نے دعا کی اللہم اہد ام ابی ہریرہ, یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین تھا, میں بھاگتا ہوا گیا, جتنا بھی بھاگا لیکن دعا اس سے پہلے پہنچ چکی تھی, ماں پہلے کلمہ پڑھ رہی تھی. یہ ٹھیک ہے. اور تیسرا, اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ. وہ غار والوں کا قصہ, اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل قبول ہے, میری فلاں نیکی قبول ہے, تو میرا یہ کام کر دے. یہ 3 باتیں جو ہیں, اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ, کسی زندہ آدمی سے دعا, اور اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ. یہ 3 طرح کا توسل دعا میں, یہ وسیلہ جائز ہے. باقی جو لوگوں کا ذہن ہے وسیلے والا, یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ آپ دعا پڑھتے ہیں نا, اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ, یہ اذان کے بعد دعا ہے, فرمایا یہ پڑھو میری سفارش واجب ہو جائے گی. اس میں آتے محمد للوسیلہ تھا, اے اللہ دے محمد کو وسیلہ والفضیلہ. اگر ہندوستان پاکستان والا مذہب ہو وسیلے والا, یہاں وہ فیل ہو گیا مانا. تو محمد الرسول اللہ سے بڑا کون ہے کہ ہم ان کے لیے اس کا وسیلہ مانگتے ہیں؟ رسول اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے. تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ دے محمد کو وسیلہ, یہ تو معنی فیل ہو گیا. ہاں وہ معنی جو بتایا آپ کو ایت میں کہ یا اللہ دے محمد کو نزدیکی, دے محمد کو اپنا قرب, یہ ہم دعا کرتے ہیں. وہ ہے مقام محمود جو اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. اللہ تعالیٰ نے چور کا مسئلہ بیان کیا, چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی, کہ اگر ثابت ہو جائیں چوتھا حصہ دینار کا, یعنی تقریباً 60 روپیہ, ثابت ہو جائے دلال کے کا ہاتھ کاٹ دو, تاکہ سب کو عبرت ہو. واللہ اگر ہاتھ کٹ جائیں, لٹک جائیں یہاں, واللہ عبرت ہو, کوئی کسی کے مال کی طرف دیکھے نا. پھر یہ بھی دیکھو یہ ہاتھ, اس کی دیت کتنی ہے؟ 50 اونٹ. پورے انسان کی دیت 100 اونٹ ہے. اگر کوئی ناجائز کسی کو قتل کرتا ہے, ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہے 50 اونٹ. 2 ہاتھوں کی پوری دیت ہے, 2 ٹانگوں کی پوری دیت ہے, 2 آنکھوں کی پوری دیت ہے, 2 کانوں کی پوری دیت ہے, 50 اونٹ. اب کوئی کسی کا جو ہے ہاتھ کاٹ دیتا ہے, 50 اونٹ قیمت ہے, 50 اونٹ. اور آپ 1 اونٹ کی قیمت لگا لیں, کتنا قیمتی ہے یہ ہاتھ, جب اطاعت میں تھا, جب اس نے کوئی تصرف غلط نہیں کیا. لیکن اسی ہاتھ نے اگر 60 روپیہ چرایا, یہ ہاتھ کٹنے کے قابل ہے, کیونکہ اس ہاتھ کا اب احترام ختم ہو گیا. اللہ کا باغی ہاتھ ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہاں تو قدر و قیمت بنتی ہے اطاعت اور اتباع میں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو لوگ قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں, وہ فاسق ہیں, وہ کافر ہیں. میں افحکم الجاہلیت یبغون, اور میرے بندو میں نے حکم اتارا قرآن حدیث کا, اس کی بجائے جہلیت. واللہ یہ عدالتوں میں جہلیت ہے, انگریز کا قانون جہلیت ہے, طاغوت کا قانون جہلیت ہے, یہ لوگوں نے جو تعزیرات پاکستان بنائے ہوئے جاہلیت ہے. اللہ کی قسم سب جاہلیت ہے, جہاں کتاب و سنت نہیں سب جاہلیت ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جاہلیت کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. مسلمان مدعی, مسلمان مدعا علیہ, عدالت جج, کلمہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لیکن فیصلے طاغوت اور فیصلے جو ہے وہ انگریز. اور یاد رکھو, سنو, یہ کو تمہیں مجبور نہیں کرتا, تمہارا آپس میں جو جھگڑا ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے, لین دین کا زمین, قرآن حدیث پر فیصلے کراؤ. نمازیں تو پڑھتے ہو, روزے تو رکھتے ہو, فیصلے کیوں نہیں کراتے قرآن؟ سب بھاگتے ہیں ادھر, سب ادھر بھاگتے ہیں. جب سمجھتے ہیں کہ ادھر ہمیں قرآن حدیث میں حق نہیں ملے گا تو ادھر بھاگتے ہیں. اور جس کو پتا ہونا کہ قرآن حدیث میں حق کہتا بادشاہ حسینی شریعت تو پر جڑ لگ گئے, آؤ آؤ.
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. واللہ اللہ رسول جو بالکل تمہارے خیر خواہ ہیں اس کے مطابق فیصلے کرواؤ. تمہیں حکومت یہ تو نہیں کہتی کہ تم ضرور ہمارے پاس لاؤ, تم خود بھاگ بھاگ کے جاتے ہو ادھر اور اس کے مطابق فیصلہ. پھر دیکھ لو خرچے بھی ہو رہے ہیں, لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں, عدالتیں بھی بھری پڑی ہیں, اور یہ سارے قوانین جہلیت کی قرآن اور حدیث کے خلاف بغاوت ہے. واللہ یہ ملک کیوں بنایا تھا؟ انگریز حج کرنے سے نہیں روکتا تھا, انگریز نماز پڑھنے سے نہیں روکتا تھا, انگریز زکات دینے سے نہیں روکتا تھا. وہ کہتا تھا نہیں, جب تیرا جھگڑا ہوگا, جب کوئی معاملہ ہوگا, تیرے قانون, تیرے پیغمبر کے لائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا, میرے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. جھگڑا تو یہ تھا. ملک تو اس لیے بنایا تھا علیحدہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ. لیکن 54 سال ہو گئے واللہ وہ بنی اسرائیل کی طرح میدان تیہ میں وہ کولو کے بیل کی طرح گھومتے رہے. یہ بھی ان کو بھی پتہ ہی نہیں چلتا. کبھی جمہوریت کے پیٹ سے ماشاء اللہ, کبھی ماشاء اللہ کے پیٹ سے جمہوریت, اور ابھی ایک درمیان میں طریقہ آ گیا جمہوریت ماشاء اللہ, دونوں نے سمجھوتا کر لیا, کٹھے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا الیہود والنصارى, یہود و نصارہ کو اولیاء دوست نہ بناؤ. بعض اولیاء بعض ان کے دوست ہیں بعض کی. من یتولہم منکم, جو ان سے دوستی کرے گا تم میں سے, فإنہ منہم, بے شک وہ انہی میں سے ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. یہ ظالم ہیں جو یہود و نصارہ سے دوستی کرتے ہیں. فتر الذین فی قلوبہم مرض, اے قرآن پڑھنے والے تو دیکھے گا جن کے دلوں میں بیماری ہے نا, جو سارعون فیہم, جلدی کرتے ہیں ان سے دوستی کرنے میں. دلیل کیا دیتے ہیں؟ واللہ بالکل ایتے فٹ آ رہی ہیں آج کے ماحول پر. کیا ہے دلیل دیتے ہیں؟ یقولون, کہتے ہیں, نخشی ان تصیبنا دائرہ, اگر ہم نے ان سے دوستی نہ کی مر جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, ملک ختم ہو جائے گا. فَعَسَى اللَّهُ یاتی بالفتح, یقیناً اللہ فتح لائے گا, اور امر من عنده ہی, یا اپنی طرف سے ایسا معاملہ لائے گا جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین, جو ان سے دوستیاں کرتے تھے پھر وہ شرمندہ ہوں گے اور اپنے دلوں میں ندامت اٹھائیں گے. یہ کسی نے کبھی سوچا تھا دنیا کی سپر طاقت امریکہ, اتنے اسلحہ کے باوجود, اتنے ملک اس کے ساتھ ہیں, بین الاقوامی ادارے اس کے ساتھ ہیں, 55 اسلامی ملکوں کے سربراہ اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, اس سے ڈر رہے ہیں, اور یا کو کرسی لالچ کی وجہ سے. کسی نے کبھی سوچا تھا کہ اتنی تکنیک والا اور اتنے زیادہ جو ہے وہ اپنا جاسوسی کا وسیع تر نظام رکھنے والا, اور بالکل اندر سے جی خبریں لے لیتا ہے وہاں کہ اس کے ہیلی کاپٹر یوں جو ہے کبوتروں کی طرح پھڑک پھڑک کے گریں گے, کبھی کسی نے سوچا تھا؟ اللہ کہتا ہے میں فتح لاؤں گا, ایسا معاملہ دکھاؤں گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. پھر یہود و نصارہ سے دوستیاں کرنے والے پچھتائیں گے, اور جو کھڑے رہے استقامت کے ساتھ, غیرت کے ساتھ, قوت کے ساتھ, اللہ رسول کی بات پر کھڑے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ سے دوستی رکھے گا, رسول سے رکھے گا, وَالَّذِينَ آمَنُوا, مومنوں سے رکھے گا, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ, یہ اللہ کا گروہ ہے, یہ اللہ کی جماعت ہے, هُمُ الْغَالِبُونَ, یہ ضرور غالب آئیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اگر دنیا میں ان کو غنیمت فتح حاصل نہ ہوئی تو آخرت کیا, اللہ تعالیٰ کیا, آخرت میں سرخرو ہوں گے. یہ اللہ کا گروہ غالب آئے گا. اور یہود و نصارہ کے پیچھے جوتیاں چٹکنے والے اور ان کے پیچھے جانے والے سایوں میں یہ جو ہے یہ اللہ کے دشمن, رسول کے دشمن ہیں, اور یہ انہی میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا تعلق انہی کے ساتھ ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول تبلیغ کر دو, پہنچا دو جو تمہاری طرف اتارا گیا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے لوگوں سے. لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ نے کوئی چیز نہیں رکھی, ہاں کوئی چیز نہیں چھپائی جو لوگوں کو نہ بتائی ہو. حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا, اس نے کفر کیا. جو یہ عقیدہ رکھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے تھے, اس نے کفر کیا. اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ نے کوئی بات چھپائی, اس نے کفر کیا. یہ کفر کیا, یہ لہذا یہ بات ثابت ہو گئی. جو لوگ کہتے ہیں یہ ظاہر ہوتا ہے, یہ باطن ہوتا ہے, ایک شریعت ہوتی ہے, طریقہ کچھ نہیں. یہی نماز, یہی اذان, یہی وضو, اور یہی استنجے, اور یہی دعوت, یہی تبلیغ, یہی حلال کھانا, یہی روزے رکھنے, یہی زکات دینا, یہی حج, یہی عمرے, یہی جہاد, یہی قتال جو نظر آئے, یہی شریعت ہے. محمد اسی پر چلتا رہا, صحابہ اسی پر چلتے رہے. یہ نہیں ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اوپر سے اور تھے اور اندر سے اور تھے. اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, تمہارے
دشمن تو مسلمانوں بہت ہیں، لیکن میں مولا تمہیں بتاتا ہوں، میں ولا ينبئك مثل خبیر، میری جیسی خبریں بھی تمہیں کوئی نہیں دے گا۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن دنیا میں یہودی ہے اور مشرک۔ آج دیکھ لو پوری دنیا میں سب سے بڑے مشرک ہندو ہیں، کروڑوں خداؤں کو پوجنے والے، اور ادھر